جی، تو زیبالنساء زیبی صاحبہ سے کون واقف نہیں ہے؟ نظم کی 70 اصناف پر دنیا ادب کی پہلی کلیات سخن تمام کی خالق ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کسی نے اس سے پہلے 70 اصناف پر نہیں لکھا۔ عالمی سطح پر آپ کا شعری ترمینی کی بھی پہلی صاحب کتاب شاعرہ ہیں، آپ قوالنی کی موجد ہیں۔ آپ دنیا ادب کی پہلی خاتون ہیں جن کے کام پر 10 ایم فل اور 10 بی ایس اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مقابلے ہو چکے ہیں اور کئی زیر تکمیل ہیں۔ تو بلکہ اکادمی ادبیات کراچی کے تعاون سے آپ کے فن و شخصیت پر ایک 800 صفحات کی کتاب شائع کی گئی ہے۔ آپ کے اعزازات اور ایوارڈ کی سرٹیفکیٹس کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ صرف اس کا بروشور ہی 62 صفحات 62 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آپ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں دعوت دوں گی زیبی صاحبہ کو کہ آپ ہمارے مشاعرے میں ساحر صاحب کی شاعری اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو جی پھر بہت میں شکریہ، اپنے پہلے مہمان کو اس کے بعد دعوت دیتی بہت شکریہ رضیہ صاحبہ۔ اور سار لدھانوی کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں۔ شاعر سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نے ان کے اوپر دوبارہ ایک مضمون لکھا ہے، ایک تو لکھا ہوا تھا، ایک دوبارہ لکھا ہے، تو میں اسی میں سے تھوڑا سا آپ لوگوں کی سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ معلومات۔ سائر لدھانوی ہوں۔ زندگی کے ہر لمحے میں زندہ رہنے والے شاعر۔ کون کہتا ہے کہ سائر لدھانوی کسی کو یاد نہیں؟ ساحر تو یقین ہے، مسرت، دکھ، کرب، پرچھائیاں، خیال، تصور، خواب، نیند، رات، زلف، روشنی، چمک، بادل، محبت، انقلاب، کلی، نغمہ، پھول ہے۔ وہ تو زندگی کے ہر لمحے میں زندہ ہے، اسے کون فراموش کر سکتا ہے؟ اسے کون فراموش کر سکتا ہے؟ وہ ایک صدی کا نہیں، ہر صدی کا شاعر ہے۔ اس کے نغمے اور گیت سن کر میں نے قلم تھاما تھا۔ سائر لدھانوی 8 مارچ 1921 کو برٹش انڈیا گورنمنٹ میں لدھیانہ کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبدالحی تھا۔ والدہ کی شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی اور بچپن سے بہت ہی قصبہ پرسی کا آپ نے وقت گزارا، اور پیشے کے اعتبار سے شاعر اور فلمی گیت نگار تھے، اور صرف آپ کی عمر ہے 59 سال، زندہ رہے آپ صرف 59 سال۔ آپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور 25 اکتوبر 1980 کو انتقال کر گئے، اور سن 80 میں جب انتقال کیا تو میرا خیال ہے میں سیکنڈ ایئر یا گریجویشن میں تھی شاید۔ کالج کے زمانے سے ہی آپ کی غزلیں، گیت اور نظمیں مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے بہت سے جرائد کی ادارت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، جن میں ادب لطیف آج تک ہمارا ادب لطیف جو ہے پاکستان سے شائع ہوتا ہے، شاہکار، سویرا شامل ہیں۔ آپ پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کے ممبر بھی رہے، اور 1943 میں سائر لدھانوی لاہور منتقل ہو گئے تھے، اور یہاں انہوں نے تلخیاں جو ان کا شعری مجموعہ ہے وہ مکمل کیا، جو 1945 میں شائع ہوا، اور پروگریسو رائٹر ہونے کی وجہ سے نظریاتی طور پر چونکہ وہ بائیں بازو کی تنظیم سے جڑ گئے تھے، اور اس زمانے میں یہ تحریکیں بہت عروج پر تھیں، اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ طلبہ و طالبات ان میں شامل ہوتے تھے۔ ایک نیا نعرہ تھا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کی طرف راغب ہو، خاص طور پہ نوجوان نسل بہت زیادہ متاثر تھی، ہم بھی اس کا حصہ بنے۔ اور پھر ایک متنازع بیان دینے کی وجہ سے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی گرفتاری کا حکم ہو گیا، تو وہ لاہور سے ممبئی اور اندھیری میں رہائش اختیار کر گئے، یعنی واپس ہندوستان آ گئے، جہاں پر معروف شاعر، موسیقار گلزار اور کرشن چندر سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اور فلمی دنیا ایک مقصد کے لیے انہوں نے جوائن کی تھی، ان کی بات اور سوچ اور فکر جو ہے آسانی سے عوام تک پہنچ سکے۔ اس زمانے میں یہی ایک سب سے بڑا میڈیا تھا، فلم کا ایک ایسا میڈیا تھا جس کے ذریعے آپ اپنی آواز اگر پہنچانا چاہتے ہیں یا اپنا خیال اور فکر لوگوں تک، عام آدمی تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو لوگ جوگ در جوگ سینما دیکھا کرتے تھے، یہ ایک تفریح کا بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے اسی کو اپنی جو ہے وہ ذریعہ بنایا، اور آپ کی ایک فلم 1949 میں آزادی کی راہ پر جو ہے وہ بنی، لیکن وہ اتنی زیادہ مقبول آپ کے نہ ہو سکی، لیکن 1950 میں آپ کی فلم نوجوان منظر عام پر آئی، اور اس کی گیتوں کی جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ تو بہت ہی زیادہ، اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، اور ان کے ایک گانے ٹھنڈی ہوائیں کی دھن تو ایسی مقبول ہوئی کہ عرصے تک اس کی نقلیں بنتی رہیں، ایک کے بعد ایک
جو شاعروں نے اور ادیبوں نے اور ہمارے فلم سازوں نے اس کی نقل بنائی، اس کی دھنوں کی۔ فلم نوجوان کے بعد ایس ڈی برمن اور سائر کی شراکت پھر پختہ ہو گئی اور اس جوڑی نے یادگار فلمیں بہت سی بنائی۔ اس میں منیم جی ہے، پیاسا، اوس نمبر 44، جال، بازی، ٹیکسی ڈرائیور اور تاج محل، بھیگی رات، دل ہی تو ہے، بہو بیگم، بہت ساری کافی ہیں، برسات کی رات جیسی فلمیں۔ آپ نے پھر بعد میں دیگر موسیقاروں کے ساتھ بھی کام کیا اور کئی لافانی اور بے مثال نغمے تخلیق کیے۔ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، نیلے گگن کے تلے، میں نے چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، میں جب بھی اکیلی ہوتی ہوں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، رات بھی ہے کچھ بھیگی بھیگی، دامن میں داغ لگا بیٹھے۔ اور آپ کے سائر صاحب نے اپنی فلمی شاعری میں ادب کے عنصر کو کبھی بھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ سائر لدھیانوی کا کلام لکھنے اور سننے دونوں میں ادبی معیار جو ہے بہت بلند نظر آتا ہے۔ زبان و بیان میں توانائی، تازگی، جدت، استعارات، تشبیہات برمحل استعمال کرتے ہیں۔ عروض و بحور پر گرفت ان کی مضبوط ہے، جبکہ فلمی گانوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے فلمی شاعری میں اور ادبی شاعری میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ فلمی شاعری میں چونکہ دھن پر اور گانے جو ہے میوزک اور ردھم پر ہوتا ہے، تو اس میں اگر بحور یا اوزان سے شعر نکل بھی جاتا ہے تو وہ نبھا لیا جاتا ہے۔ اور لیکن ماشاءاللہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا کلام جو تھا وہ اپنے تمام عروض کے مطابق ہوتا تھا اور معیاری کلام تھا۔ ان کے شعری مجموعے میں گاتا جائے بنجارا، اور گیت گاتا چل کے جتنے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں اتنے آج تک کسی بھی شاعر کے شاعر نہیں ہوئے ہیں۔ شاعر نے تاج محل، مدام، چکلے، ثناخوان تقدیس جیسے گیت لکھ کر سماج کے پسماندہ، مفلوک حال، مجبور طبقوں کی نمائندگی کی، اور ان کی شاعری میں انقلابی اور نظریاتی تحریک نے انہیں عوام کے دلوں میں بسا دیا۔ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا ان کے خیالات کو پروان چڑھانے میں ان کے ہم مزاج فلم سازوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس میں گرو دت، آر بی چوپڑا اور یش راج چوپڑا نے بھی ان کے لیے اس شعبے میں راہیں ہموار کی۔ انہوں نے اپنے حالات زندگی پر بھی گرو دت کی پیاسا اور جو گیت لکھے وہ کافی مقبول ہوئے۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ یہ بہت بڑے مشہور نغمے ہیں۔ آپ نے جو ہے میں سائر لدھیانوی کی شاعری میں ہمیں کسی صنعت کی انہیں ضرورت نہیں ہے سائر لدھیانوی کو، اور لیوس کہتا ہے کہ آج شاعر وہ ہے، اچھا شاعر وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ حیات آشنا اور زمانے کا بہترین شعور رکھتا ہو۔ شاعر کو زندگی کی تلخیوں، حقیقتوں، رموز و اسرار کا ادراک تھا۔ انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز، مد و جزر اور ٹھوس حقائق کو اپنے انفرادی نقطۂ نظر سے بیان کیا۔ اور رضیہ نے وہ شعر پڑھا ہے، بہرحال اس کی طرف بعد میں آؤں گی میں۔ تو سائر لدھیانوی کا تعلق چونکہ ایک جاگیردارانہ گھرانے سے تھا، اور آپ کی والدین کے درمیان جو تھی وہ زیادہ بہتر حالات نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پرورش ننیہال میں ہوئی۔ آپ نے میٹرک میں پہنچتے ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا اور خوب شعر لکھنا شروع کر دیے تھے۔ 1939 میں انٹر کے بعد گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں آپ نے داخلہ لے لیا تھا۔ سیاسی شعور خاصا بیدار ہو گیا، اور پھر یہی وجہ تھی کہ پھر سیاست کی طرف آپ راغب ہو گئے تھے، اور پھر بی اے کے آخری سال میں اپنی ایک کلاس فیلو میں نام نہیں لے رہی ہوں، کلاس فیلو کی طرف نظر التفات کی، اور اس جرم میں کالج سے نکالے گئے، اور یوں رومانوی شاعری کی طرف بھی راغب ہو گئے۔ اور 1943 میں جب لاہور آپ منتقل ہو گئے تھے تو آپ دیال سنگھ کالج میں طلبہ یونین کے صدر بنے، اور شہرۂ آفاق جرائد جو تھے ان کی آپ نے ادارت کی، اور اس میں پریت کی لڑی کی بھی ادارت آپ نے کی، جو دہلی سے نکلا تھا، یہ دہلی سے نکلتا تھا، اس کی آپ نے کی، شاہکار بھی دہلی سے، یہ دہلی کا ہی رسالہ ہے، سویرا اور ادب لطیف یہ پاکستان کے۔ پہلی مجموعہ آپ کا میں نے بتا ہی دیا 1944 میں جاری ہوا تھا۔ آپ نے اپنی جو کوٹھی ممبئی آ گئے، اور پھر جب آپ نے اپنی گھر بنایا، یعنی کوٹھی جو بنائی تھی اس کا نام رکھا پرچھائیاں، اور آپ کی کتاب کا نام بھی پرچھائیاں تھی، اور بہت مشہور ہوئی وہ کتاب آپ کی، وہ آپ کی شاعری بہت مشہور ہوئی۔ شاعر جو تھے وہ جیسا کہ ہم سب کو میں نے بتا ہی دیا ہے کہ میڈیا، فلم کا میڈیا بہت طاقتور میڈیا تھا، اس کو انہوں نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے ایسا شاعری تخلیق کی
کہ وہ آج تک کیا بلکہ ہمیشہ ہر دور میں ان کی شاعری جو ہے وہ اسی حوالے سے پہچان ان کی بنی رہے گی. آپ کی خدمات کے اعتراف میں 1971 میں آپ کو پدم شری خطاب اور 1972 میں مہاراشٹر حکومت نے جسٹس آف پیس ایوارڈ اور 1973 میں آؤ کوئی خواب بنے پر سویٹ لینن نہرو ایوارڈ اور مہاراشٹر اسٹیٹ لٹریری ایوارڈ بھی آپ کو دیا گیا. 8 مارچ 1913 کو آپ محکمہ ڈاک نے ایک یادگاری ٹکٹ بھی آپ کے نام سے جاری کیا. پاکستان میں جتنے عرصے آپ رہے آپ کے بے شمار دوست تھے، لیکن سب سے اہم دوستوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہوگا. احمد ندیم قاسمی بہت بڑا نام اردو ادب کا، آپ کے دوست رہے. شورش کاشمیری، حمید اختر، ابن انشا اس وقت جو تھے وہ شیر محمد قیصر کے نام سے جانے جاتے تھے. بعد میں جب ابن انشا اپنی شاعری کے حوالے سے جب ان کا ایک حوالہ بڑا بنا تو بہت بڑے شاعر بنے. اور بر صغیر پاک و ہند کے کئی شعراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے فلمی دنیا میں شاعری کی ہے. اور لیکن جو شاعری اپنے ساحر لدھیانوی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی ادبی شاعری جو ہے وہ انہوں نے اپنی فلمی شاعری کو بھی ادبی شاعری کے صف میں لا کر اوج کمال تک پہنچا دیا. اور ساحر لدھیانوی دنیا ادب پر ایسے جلوہ افروز ہوئے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے لکھے ہوئے فلمی گیتوں کو ادبی اور سچی شاعری میں ڈھال کر ہر دل میں اپنی محبت کے دیپ روشن کر دیے اور ایسے دلکش نغمے تخلیق کیے کہ لوگوں پر سحر طاری ہو گیا. ان کی شاعری کے جمالیاتی حسن اور سادگی نے ان کے کلام کو عام آدمی کے دل کی آواز بنا دیا. 1950 میں آپ نے گیت نگاری شروع کی تھی، پھر بہت سی فلمیں پھر صبح ہو گئی تو نغمے بہت ہی مشہور ہوئے. اور جہاں تک جتنے بھی ان کے نغمے ہیں وہ ایک روح میں ارتعاش کسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ یہ میں پل دو پل کا شاعر، جیسے میں نے بہتا ہی دیا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، جانے کیا تو نے کہی، جانے کیا میں نے سنی، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، چلو ایک بار پھر سے اجنبی ہو جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر جسے تو قبول کر لے، تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، وہ صبح کبھی تو آئے گی، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی نیلے گگن تلے. ساحر ہی وہ واحد فلمی شاعر تھے جس نے فلمی نغموں میں بھی ادبی شاعری کے بھی جوہر دکھائے اور ایسی شاعری انہوں نے کی کہ اس میں کسی بھی جگہ عیب ہمیں نظر نہیں آتا. کیونکہ شاعری کا جب معیار پرکھا جاتا ہے تو مشاعروں سے نہیں پرکھا جاتا. مشاعرہ ہماری شاعری کے لیے ضروری بہت ہے مشاعرہ، لیکن مشاعرے کا جو جب پرکھنے کی باری آتی ہے تو جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کی شاعری سامنے نہیں آتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شاعری کتنی معیاری ہے اور وہ شاعر کس مرتبے کا حامل ہے. تو مشاعرہ اور آپ کا کتاب آپ کی شاعری کا بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا بہت ضروری ہے. تو شاعر کی جب کتابیں بھی سامنے آئیں تو الحمدللہ ان کی جو ایڈیشن سامنے آئے تو پھر وہ آتے ہی چلے گا اور اتنے قبول عام ہوئے کہ بار بار آئے اور بے شمار سب سے زیادہ انہی کے ایڈیشن جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں. ان کی ایک نظم تھی پرچھائیں، جس کا میں نے ذکر کیا، جس پر انہوں نے اپنی کوٹھی کا بھی نام رکھا. یہ ایک شاعر کی طویل نظم ہے جس میں جنگ سے نفرت اور امن و عاشقی کا انہوں نے درس دیا تھا. اس میں محبت ہے، مزاحمت ہے، نفرت ہے، انسانی فطرت ہے، پیام انقلاب ہے، سماجی معاشرتی جبر اور استحصال اور ظلم ہے. اس نظم کو شاعر نے 2 مختلف بحروں میں لکھا ہے. ہم جو بھی ہم کلام لکھتے ہیں وہ ہم ایک بحر میں لکھتے ہیں نارملی، لیکن نظم میں بعض دفعہ سے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ تبدیل ہوتا ہے، ایک موضوع کے بعد دوسرے موضوع کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں یا اس کو ٹرن لے رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو 2 بحروں میں لکھتے ہیں. تو ساحر لدھیانوی نے بھی پرچھائی کو 2 بحروں میں تخلیق کیا ہے. اور میری بھی ایک نظم ہے عدم کا بلاوا، میں نے بھی اس کا ایک حصہ پورا جو ہے وہ ایک بحر میں لکھا ہے اور پھر ایک اور ٹرن لے کر پھر زندگی کو پھر جب حیات کو ممات کی طرف لے کر گئی ہوں تو میں نے بحر بدل دی. تو آپ کہتے ہیں ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی. گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. کیا بات. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ثنا خوان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے، مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، بلاؤ خدا یعنی دی کو بلاؤ،
یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں واہ کیا بات. تم ہی تجویز صلح لاتے ہو، تم ہی تجویز صلح لاتے ہو، تم ہی سامان جنگ بانٹتے ہو، تم ہی کرتے ہو قتل کا ماتم، تم ہی تیر و تفنگ بانٹتے ہو. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں پھر آپ کہتے ہیں دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے. اور پھر جب واہ آپ نے کیا بات. وہ کہا، جو آپ نے کہا یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی. اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. پر صغیر پاک و ہند کے آپ کم اور ترقی پسند شاعر تھے، جذبات نگاری کے شہنشاہ تھے. آپ کہتے ہیں دبے گی کب تک آواز آدم، ہم بھی دیکھیں گے. یہ فیض کی زمین کو انہوں نے استعمال کیا تھا، اس کو زمین کو میں دبے گی کب تک آواز آدم، ہم بھی دیکھیں گے. رہیں گے کب تلک جذبات برہم، ہم بھی دیکھیں گے. اور کبھی خود پر کبھی حالات پر رونا آیا، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا. تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، اور وہ ان کا نغمہ، وہ صبح کبھی تو آئے گی. رات بھر کا ہے مہمان اندھیرا، وہ صبح کبھی تو آئے گی. رات بھر کا ہے مہمان اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. اور تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں نہ منہ چھپا کے جیے نہ ہم سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ ہم سر جھکا کے جیے. اور پھر آپ کا جو دلکش لہجہ، احتجاج، باغیانہ فکر، اثر انگیز نظمیں، محبت کی چاشنی، فلمی نغموں میں ادبی حسن کے کہکشاں سجانے والا منفرد شاعر، لازوال شاعر، سیاسی شعور سے بہرہ باہمت، جرری، باحوصلہ، بے باک، نڈر، عوام کا نمائندہ، مزدوروں، کسانوں، غریبوں، محکوموں، مظلوموں، معاشرے کے کچلے پسے ہوئے بے آواز طبقے کی بلند آہنگ آواز بننے والا ساحر. جب ظہیر کاشمیری کی دعوت پر MAO کالج امرتسر کے مشاعرے میں پہلی بار جب اپنی نظم انہوں نے تاج محل سنائی تو مشاعرے کے سینئر تمام شعراء دم بخود رہ گئے. پورا مشاعرہ ساحر کی کلام کی داد بن گیا، جو انہوں نے تاج محل وہاں پر نظم اپنی پیش کی تھی. چودھری فضل محمد کے گھر آپ پیدا ہوئے تھے، اور یہ چودھری فضل محمد کے گھر پیدا ہونے والا یہ بچہ باپ کی شفقت محبت سے محروم رہا. اپنے والد کی یہ 11ویں بیوی سردار بیگم کی پہلی اولاد تھے. یعنی جاگیردارانہ نظام کا یہ اندازہ دیکھیں کہ 11ویں شادی تھی ان کے والد کی، جس سے آپ پیدا ہوئے تھے. باپ روایتی جاگیردار تھے، سخت مزاج ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے اور بیوی کو ان کے حق سے ہمیشہ محروم رکھا، یوں دونوں میں نبھا نہیں ہو سکا. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کا نام عبدالحی رکھا تھا اپنے ایک پڑوسی کے نام پر، کہ اور پڑوسی سے آپ کی ناراضگی رہتی تھی، دشمنی رہتی تھی، تو اپنے بیٹے کو عبدالحی کو جب پکارتے تھے تو وہ گالیاں دیا کرتے تھے، خاص طور پر اپنے پڑوسی کو سنانے کے لیے. تو اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی اپنے بچے کو اس طرح سے پکارنا. تو نہ والد کا پیار ملا اور نہ جس سے محبت کی وہ ملا. ساحر کی زندگی ناکام محبت اور غم و فراق کی ایک ایسی داستان جس نے اس کے غم کو لافانی بنا دیا. وہ گیت تخلیق کر ڈالے جو ہر دکھی غمزدہ دل کے احساسات و جذبات کی بھرپور عکاسی کرنے لگے. جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا. اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، باپ کی نفرت اور حالات کی ستم ظریفی نے ساحر کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ جب بھی ان کی محبت کامیابی سے نزدیک تر ہونے لگتی تھی وہ خود بخود پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. وہ صرف اپنی والدہ اور بہن سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنا گھر نہیں بسایا، مجرد زندگی اختیار کی. جاگیرداری نظام اور استحصالی جبریت کے نظام کے سے شدید نفرت کرتے تھے، اور ان کے لہجے اور کلام میں کامیابی کا جو جوہر ہے یہ ان کا وہی ہے جو ان پر بیتا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے پرکھا، ان کے اپنے والد کو دیکھا اور اپنے ارد گرد کے اس کے ماحول کو دیکھا. وہ انسان دوست، امن و امان اور محبت کے پیامبر تھے. ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتے تھے جہاں انصاف ہو، اخوت، محبت، ایمانداری ہو. بے شک انہوں نے زندگی سے جو لیا وہ لوٹا دیا، اور انہوں نے کہہ ہی دیا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. ساحر نے عورت کی پامالی اور بربادی اور پریشان حالی، مجبوری، بے کسی اور بے حرمتی، مفلسی، ناداری، ذلت،
مفلوق حالی اور اس کی معصومیت اور بے گناہی اور مردانہ سماج کی ظلم و بربری کی جو تصویریں اپنی نظموں میں کھینچی ہیں، وہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور اس طرح کی کوئی نظم لکھ سکتا ہے. ان کی ایک جو نظم ہے چکلے، جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکی ہوں آپ سے، وہ بدنما سماج کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. یہ جو نظم ہے ان کی، کاش کہ وہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بند پڑھیں اور جملے پڑھیں. شاعر کا رومانوی کلام ہو یا احتجاجی، ہر شعر، ہر مصرع، ہر کلام سچائی اور حقیقتوں کا ایسا آئینہ ہے جس میں دنیا کا ہر شخص اپنی تصویر کے تمام عکس واضح دیکھ سکتا ہے. اتنے متنوع رنگ اور ہمہ جہتی شاعر کا ہی حصہ ہے. اور یہ عظیم عوامی شاعر ممبئی میں 25 اکتوبر 1980 کو دل کے دورے سے صرف 59 سال کی عمر میں جہان فانی سے رخصت ہو گیا. ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبہ عطا کرے اور درجات بلند کرے. آمین ثم بہت آمین. ہی خوبصورت آپ نے ان کا تعارف دیا. واقعی زیبونشا دیوی صاحبہ نے پوری زندگی کا جو تجزیہ تھا وہ بہت اچھی طریقے سے کیا. اور واقعی میں ان کے آج بھی اگر ہندوستان میں گیا وہ کہیں بھی گانے سنے جاتے ہیں اس میں ایک الگ سی چاشنی ہے. وہ اسے سننے کو آدمی چاہتا ہے کہ پورا گانا. بہت ہی گانے بہت ہی خوبصورت گانے ہیں بے شک. اور واقعی میں آج بھی سنے جاتے ہیں. تو اسے کیونکہ آج کل کے تو گانے ہی بالکل عجیب ہو گئے ہیں، اگر وہ والے گانے اگر سنے جاتے ہیں تو واقعی دل کو چھونے والے گانے ہیں. بے شک. ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے گانے بہت اچھے ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے شاعر بہت اچھے ہوا کرتے تھے. اب وہ شاعر نہیں رہے بالی ووڈ میں تو اب گانے بھی ایسے ہی ہو گئے. تو یعنی لافانی ہے یہ. اور ہماری جنریشن اور ہمارے بچوں کی جنریشن نے بھی یہ گانے سنے ہیں اور ان کو پتہ ہے. تو اتنے مقبول اور اتنے اچھے صحیح لکھے جائیں تو گانے، فلم کے بھی گانے بہت اچھے ہوتے. تو بے شک ساحر نے فلمی گانوں کو ایک معیار ان کا مقرر کیا، جو اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر گلزار نے اور سب نے کوشش کی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت اچھا، بہت خوب. زیبونشا دیوی صاحبہ شاعری تو آج کل بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. آج کل بھی شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے. لوگ بہت اچھے لکھ رہے ہیں مگر ان کو وہاں وہ مقام نہیں مل پاتا. نہیں مطلب فلموں میں نہیں ہو رہا ہے نا اتنا زیادہ. تو خیر، تو زیبی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنا مشاعرہ آگے بڑھاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر وفا صاحب کو بلایا تھا. میں ان سے دوبارہ ملتمس ہوں کہ آئیے اپنا کلام عطا کیجیے. بہت شکریہ محترمہ رضیہ حسین صاحبہ. بہت بہترین گفتگو ہم سب نے سنی. محترمہ زیبونشا دیوی صاحبہ سے ساحر نانوی کے فن کے بارے میں، شخصیت پر کیا خوبصورت اور جامع گفتگو تھی، سحر حاصل گفتگو تھی، بہت خوب. اور آپ نے اپنی گفتگو میں بہت سی شعر بھی ساحر کے کوٹ کیے. تو پہلے میں چاہوں گا چونکہ ظاہر ہے مجھے حکم بھی ہوا کہ ساحر لیے ہے یہ، تو ایک دو شعر ساحر کے بھی ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر میں اپنا کلام پیش کروں گا. ساحر کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سبھی محترمہ بتا رہی تھی کہ ادب سے کبھی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا. غزلیں ہوں یا نظمیں ہوں، پوری بعین ہی بالکل ویسی کی ویسی ان کی فلمی دنیا میں پائی جاتی ہیں، اٹھا لی گئی. اور اس کا وہی معیار ہمیں نظر آتا ہے جو کاغذ پر نظر آتا ہے، جو کتابوں میں نظر آتا ہے. عام طور سے تاج محل کا بھی ذکر کر رہی تھی محترمہ، تو لوگوں نے تاج محل کی تعریف کی ہے، شہنشاہ کی تعریف کی ہے، لیکن ساحر لدھیانوی کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس روش سے ہٹ کر اپنی روش اختیار کی اور شہنشاہ پر طنز کیا. بہت مشہور نظم ہے، جیسا بھی اس کا حوالہ بھی دیا گیا. وہ ایک دو تین مثل مجھے اس کے یاد آ گئی کہ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. واہ واہ، کہیں اور واقعی کیا بات ہے، کیا بات ہے ساحر. اور دیکھیے بالکل مزاج سے ہٹ کر سب لوگ جو عاشق و معشوق ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تاج محل تک پہنچے اور وہیں پر اپنی محبت کا اظہار کریں. لیکن ساحر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس سے ہٹ کر اس سے دور جانے کے لیے اپنے مذہب سے، اپنے عشق کا اظہار کرنے کا وسیلہ بنایا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے مطلب بھی پڑھا کہ گزرے ہیں زندگی کے کچھ اتنے قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے. اور کیا کمال کا شعر کہا کہ اے روح عصر یاد کہاں سو رہی ہے تو، اے روح عصر یاد کہاں سو رہی ہے تو، آواز دے رہے ہیں پیمبر سلیم سے، واہ واہ، آواز دے رہے ہیں پیمبر سلیم سے. یا کہ
کا شعر تھا کہ اس رہتی حیات کا کب تک اٹھائیں بار. ایک ترقی پسند شاعر کہہ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نہج کی شاعری تھی. ایک ایسا شاعر یہی کہہ سکتا تھا کہ اس رہتی حیات کا کب تک اٹھائیں بار, بیمار اب الجھنے لگے ہیں طبیب سے, بیمار اب الجھنے لگے ہیں طبیب. طبیب سے. تو واقعی کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. اس میں بامسمت, اس میں دو رائے نہیں, اس میں بامسمت ان کی شاعری میں سحر تھا, جادو تھا, اور جادوگری ان کی آج تک لوگوں کے دلوں پر اثر پیدا کیے ہوئے اور کرتی رہی. بہرحال میں چند اشعار ہمارے محترم صدر علی وقار جناب فیض جلیل قریشی صاحب کی اجازت سے سنانا چاہوں گا میں 2-3 شعر اور پھر تمام. ایک مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے, کہیں سے آگ گھر میں آ رہی ہے, یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے. شکریہ. یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے, کہیں سے آگ گھر میں آ رہی ہے. کہا کس نے برہنا. بہت شکریہ. یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے, کہیں سے آگ گھر میں آ رہی ہے. کہا کس نے برہنا ہو رہے ہیں, کہا کس نے برہنا ہو رہے ہیں, بدن پر بے لباسی چھا رہی ہے, کیا بات, بے لباسی چھا رہی ہے. کہا کس نے برہنا ہو رہے ہیں,